جو بندہ یہ کہے کہ کسی نبی نے کوئی پیغام پہنچانے میں خیانت کر دی وہ بندہ کافر ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے نبی پر لازم کیا تھا یہ بات پہنچا دے، نبی نے نہیں پہنچائی، وہ بندہ بے ایمان ہے. اور کچھ بندوں کو شرم نہیں آتی، یہ والی بات نبی پاک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. توجہ ہے؟ کنو کنو دساں اراز دیاں گلاں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. سمجھ آئی نا؟ حضور علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ سرکار دین چھپاتے رہے. پھر کہتے ہیں بالآخر اللہ نے سختی کی، تو سختی کرنے کے بعد پھر سرکار نے وہ اعلان کیا. توبہ معاذ اللہ. تھوڑی آواز کھولی گا، آواز تھوڑی کھول دے، کم ہے. بھائی یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے کوئی پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا، چھپا لیا، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. سمجھ آگئی نا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا گمان کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی مخلوق سے ڈرتے نہیں، یہ یاد رکھنا. مخلوق کے ڈر کی وجہ سے یا کسی کے رعب کی وجہ سے اللہ کے نبی حق اور سچ کا پیغام پہنچانے سے گریز نہیں کرتے. جو بندہ ایسی بات کرتا ہے اس نے منصب نبوت کی قدر نہیں کی. کچھ لوگ دعوے سے کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک سے فرمایا تھا کہ آپ اعلان کریں کہ میری وفات کے بعد خلیفہ ہوں گے حضرت علی. نبی پاک نے اعلان نہیں کیا. اللہ نے پھر کہا اعلان کریں، نبی پاک نے اعلان نہیں کیا. کہتے ہیں بالآخر حج کا موقع آ گیا. حج کے موقع پر اللہ نے نبی پاک پر سختی کی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اللہ نے جو آپ کو آرڈر دیا وہ آپ آگے پہنچا دیں. تو یہ ایک کہانی بنا کر رسول کریم علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، اگر سرکار اعلان کرنا چاہتے اپنی زندگی میں کہ بھئی میرے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، تو کوئی سرکار کو روک سکتا تھا؟ بولیے. اتنی بڑی بات منوائی قوم سے کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، جن کو تم نے رب مانا وہ جھوٹے ہیں، سچا رب اللہ ہے. اتنی بڑی بات منواتے ہوئے تو سرکار گھبرائے نہیں. اب یہ والی بات تو کرنی بھی اپنوں سے ہے، وہ والی بات دشمنوں سے کرنی تھی. سمجھ آئی نا کہ تمہارے جو بت ہیں نا بنائے ہوئے جھوٹے ہیں، یہ تمہارے خدا جھوٹے خدا ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے. دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے جھوٹے معبودوں کو للکارنا تھا. سرکار تب تو رکے نہیں، اور یہ بات تو اپنے غلاموں سے کرنی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. تو سرکار یہاں پر آ کر ڈر جائیں گے کیا؟ اس پیغام کو نبی پاک علیہ السلام کئی سال چھپائے رکھیں گے کیا؟ بندہ ہوش کرے، بات تو وہ کرے نا جو سمجھ میں بھی آئے. ذات تو دیکھو نا، ذات ہو امام الانبیاء کی ہیں جن کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، پاوریں بھی بڑی عطا فرمائی ہیں. جن کو کافر تکلیف دے تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. محبوب پیارے اللہ فرماتا ہے اگر آپ کی مرضی ہو ہم پورے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتے ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کی گستاخی کرنے کی؟ وہ محبوب کیا کوئی پیغام پہنچانے میں کسی سے ڈریں گے؟ بولیں. تو یہ یاد رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. یہ عقیدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے. ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے فلاں اللہ کا آرڈر تھا لیکن انہوں نے مخلوق تک نہیں پہنچایا. کیوں؟ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، اور اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگانا کفر ہے.